السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم الحمدللہ پارہ نمبر 30 شروع کریں گے، تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ 30 میں ٹوٹل 37 صورتیں ہیں۔ اس پورے پارہ میں قیامت، آخرت، جزا و سزا اور مرنے کے بعد کے حالات بتائے گئے ہیں۔ اس پارہ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر اس پارہ کے مختصر خلاصے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیراً۔ پارہ نمبر 30، سورۃ النبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبا کا مطلب ہے خبر دینا۔ اس سورہ میں خبر دی جا رہی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، لیکن لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ نے دو ٹوک بتا دیا ہے کہ وہ تو آ کر ہی رہے گی۔ جب فیصلے کا دن ہوگا تو دو گروپس بن جائیں گے، فرما بردار اور نافرمان لوگوں کا۔ دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ کافر اس دن حسرت کریں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ سورۃ النازعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کے آغاز میں بتا دیا گیا ہے کہ نافرمانوں کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ فرشتے اندر گھس کر ان کی جان سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ نیک انسان کی روح جو ہے وہ فرشتے بہت آسانی سے نکال دیتے ہیں، جیسے کسی مشکیزے سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں بری موت سے بچانا، موت کے وقت ہمارے لیے آسانیاں کرنا، آمین، اور ہمیں کلمہ نصیب کرنا۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ کن لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور جہنم ہوگا۔ ترجمہ آیت نمبر 37 سے 41 تک۔ سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، لیکن جو اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکتا رہا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آگے آیت میں کافروں کا قیامت کے بارے میں سوال آ رہا ہے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا، ترجمہ: یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جتنا بھی اس سوال کے پیچھے پڑیں اور اس سلسلے میں آپ کو پریشان کریں، بالآخر اس کا یہی جواب سامنے آئے گا کہ اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے۔ سورۃ العبس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں ایک نابینا صحابی کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے سرداروں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، انہیں دین کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس دوران ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کی غرض سے سوال پوچھنے لگے۔ ان کا اس طرح سوال پوچھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار گزرا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ قریش کے سردار بات سنے بغیر نہ چلے جائیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے اصلاح کر دی۔ ترجمہ: اور آپ کو کیا معلوم، شاید وہ سنور جاتا اور نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ یعنی جو اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس چاہتا ہے، جس کی نیت خالص ہے اور دین سیکھنے کا حریص ہے، اسے اگنور کر کے ان لوگوں کو اہمیت نہ دی جائے جو بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بلند مرتبے پر ہی کیوں نہ ہوں۔ آگے آیت نمبر 33 سے 37 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی سب سے زیادہ پرواہ ہوگی، یعنی فکر پڑی ہوگی۔ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیں گے۔ اس دن نیک لوگوں کے چہرے روشن اور بدبختوں کے چہرے پر غبار ہوگا، یعنی ان کے چہرے، بدبختوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کے چہرے روشن ہوں گے، آمین۔ سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے مناظر کے حوالے سے ایک حدیث سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ یوم قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کوورت، اذا السماء فطرت اور
اذا السماء انشقت صورتیں پڑھے۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ ترجمہ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اس سورہ میں اللہ نے بتا دیا کہ بڑی بڑی تخلیق، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، سب کچھ قیامت میں باقی نہ رہے گا اور وہ دن انصاف کا ہوگا۔ اس دن جنت کو سجایا جائے گا اور جہنم کو خوب دہکایا گیا ہوگا۔ سورۃ الانفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت۔ ترجمہ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطر کا مطلب ہے پھٹنا۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، سمندر اپنے حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، قبروں سے ہر انسان کو لایا جائے گا، ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ترجمہ، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ سورۃ المطففین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آگے آیات میں اعمال ناموں کا ذکر آیا ہے کہ نیک اعمال نامہ علیین میں رکھا جائے گا اور بد اعمال نامہ سجیین میں رکھا جائے گا۔ علیین کیا ہے؟ آیت نمبر 20 اور 21 میں فرمایا کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ ترجمہ، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا اعمال نامہ علیین میں رکھنا، آمین۔ سورۃ الانشقاق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت۔ ترجمہ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انشقاق کا مطلب بھی پھٹ جانا ہے۔ اس دن آسمان پھٹنے کا ذکر ہے۔ اس دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ سب کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا کہ یہ دیکھو، یہ ہے میرا اعمال نامہ۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ ترجمہ، اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یعنی الٹے ہاتھ میں، وہ موت کو پکاریں گے مگر اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں یہاں ایک قوم کی طرف اشارہ ہے جن کو ایمان لانے پر تکلیفیں دی گئیں۔ اس قوم کے ظالم بادشاہ نے بڑی بڑی آگ کی خندقیں کھدوا دی تھیں۔ جو ایمان لاتا وہ ان کو اس خندق میں ڈلوا دیتا تھا اور اس طرح وہ ان کو زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ لوگ کھائیوں میں ڈالے جا رہے تھے لیکن اسلام سے نہیں پھرتے تھے، وہ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں رکھیں اور ان کے لیے کامیابیاں لکھ دی ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا، جو لوگوں کو جلائے گا، اللہ قیامت میں اسے جلنے کا عذاب دے گا۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا ترجمہ، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کے رکھ دے گا۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب پر۔ سورۃ الطارق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین ستارے کو پوچھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے تمہیں لگتا ہے کہ ستارہ تمہاری نگرانی کرتا ہے، ویسے ہی تمہارے اعمال کی بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ ترجمہ، کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو۔ کتنا زیادہ ڈرنے کی بات ہے، ہر وقت ہمارے اوپر ایک نگران فرشتہ موجود ہے جو ہماری ہر بات لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آگے آیت میں آ رہا ہے کہ قیامت کے دن سب راز کھل جائیں گے۔ فرمایا یوم تبلی السرائر۔ ترجمہ، جس دن اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جیسے کسی نے بم دھماکہ کر کے ناقابل تلافی نقصان کر دیا ہو لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا، اسی طرح ایسے اعمال جن کی نیت کر لی گئی لیکن کام نہ ہو سکا تو اس دن کھل کر سامنے آ جائیں گے۔
یعنی انسان بس زبان سے کہتا رہے کہ میں یہ نیک کام کروں گا وہ نیک کام کروں گا، جبکہ اس کی نیت میں کیا ہے کہ نہیں کروں گا، تو اس دن سب کی نیتیں سامنے کھل کر آ جائیں گی اور اعمال وہی قبول ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ہوں، چاہے وہ دین کے کام ہوں یا دنیا کے۔ سورۃ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو جمعہ اور عیدین کی نماز میں پڑھتے تھے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسبیح کی تلقین کی۔ آگے آیات میں لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے وہ یاد دہانی سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور بدنصیب جو ہے وہ جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو ڈپریشن کا علاج تسبیح ہے۔ آگے آیت میں نفس کے تزکیہ کی بات آ رہی ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا قد افلح من تزکا۔ ترجمہ، فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی جو اللہ کا ذکر اور نماز ادا کرتا رہا وہ کامیاب ہے، جس نے اپنے نفس کی برائیاں چن چن کر نکالیں اور اپنی اصلاح کی۔ سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کے شروع میں ان لوگوں کی بدنصیبی کا ذکر ہے جنہوں نے کام کر کے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، لیکن ان کا کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ہدایت کا راستہ نہیں اپنایا ہوگا۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے کام سے خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کیے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے والے ہوں، یعنی اعمال وہی قبول ہوں گے جو اللہ کے لیے کیے گئے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے گئے ہوں۔ آگے آیت نمبر 17 میں بتایا گیا ہے، فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ ترجمہ، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کا پیدا کیا گیا ہے؟ عرب میں اونٹ بہت اہم تھا، اس کو صحرائی جہاز کہتے تھے۔ صحرا میں سفر بھی اسی پر کیا کرتے تھے۔ یہ صحرا میں 10 دن پانی پیے بغیر بھی سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ صحرا میں اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور کام ہی نہیں دے سکتا۔ اس کی پیدائش میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اس قدرت والے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی ہمارا حساب لے گا۔ سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا والفجر ولیال عشر۔ ترجمہ، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ اس سورہ کے شروع کی آیات میں ایسے اوقات اور دن بتائے گئے ہیں جن میں عبادت کا بہت زیادہ اجر ہے، جیسے ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، رمضان کا آخری عشرہ، فجر اور رات کا آخری پہر یعنی تہجد کا وقت۔ اس لیے ہمیں ان اوقات کو اہمیت دینی چاہیے اور بہترین وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ آگے آیات میں بتایا گیا ہے کہ مال کی محبت میں گرفتار انسان یتیم و مسکین کو عزت نہیں دیتا تھا۔ جب جہنم سامنے آئے گی تو نیک کام نہ کرنے پر پچھتائے گا۔ اس کے بعد آگے ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں بامقصد زندگی گزاری ان نیک انسانوں کو موت کے وقت یعنی روح نکالتے وقت اللہ کا یہ پیغام دیا جائے گا جو آیت نمبر 27 سے 30 میں آتا ہے۔ ترجمہ، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہم سب کو ان بندوں میں شامل کرنا جن کو فرشتے جنت کی خوشخبری دیں گے موت کے وقت۔ سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں ایسے کردار کی مذمت کی گئی ہے جو تکبر سے دعوے کرتا ہے کہ میرے پاس ڈھیروں مال تھا اور میں نے صدقہ کیا، صدقہ کر کے اپنی تعریف کرتا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کو وہ صدقہ پسند ہے جو اس کی رضا کے لیے دیا گیا ہو۔ غلاموں کو آزاد کرنا، قحط میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیم کی پرورش کرنا، بے سہاروں کو سہارا دینا، ان سارے کاموں میں مال خرچ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر 2 چیزیں رکھ دی ہیں، نیکی اور بدی کا شعور۔ جب کسی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر نیکی کا خیال ڈال دیتا ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا۔ ترجمہ،
کہ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے نفس کو سنوار لیا۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو برے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستہ مشکل بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں، آمین۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور میں جب وحی میں طویل وقفہ آیا تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور وہ بھول گیا۔ اللہ نے ساتوں آسمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ ترجمہ کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور آگے خوشخبری دی، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنی پرانی نعمتوں کو یاد دلایا کہ مایوسی کی کیفیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہم بھی اپنی پرانی نعمتوں کو یاد کریں تو ہم بھی کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ سورہ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حق کا راستہ دکھایا اور ٹھکانہ دیا، مشکلات میں آسانی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ترجمہ بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں انسان کی تکریم بتائی گئی ہے اور کہا، ترجمہ کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، مگر جب انسان غلط راستے پر چل نکلے تو وہ اسفل سافلین ہو جاتا ہے، یعنی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی جس میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات شامل تھیں۔ اس پوری سورہ میں علم حاصل کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے، قلم کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف رب کے نام سے کرایا۔ انسان سرکشی کرتا رہتا ہے مگر اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت پر پوری سورت نازل ہوئی، بتایا گیا، اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی طاق راتوں میں یہی سوچ کر عبادت کرو کہ کیا پتہ آج کی رات شب قدر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینہ کا مطلب ہے کھلی دلیل۔ قرآن اور نبی کھلی دلیل ہیں، جو ان کو مانیں گے وہ خیر البریہ یعنی بہترین مخلوق ہیں، اور جو ان کو نہیں مانیں گے وہ شر البریہ یعنی بدترین مخلوق ہیں۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ زمین ہچکولے کھائے گی اور تمام انسان زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها۔ ترجمہ اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی۔ آپ آج جس جگہ بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں اس کی بھی گواہی دے گی، اور اگر کسی جگہ خراب کام یا فحش فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی برا کام کر رہے ہیں اس جگہ کی بھی گواہی دے گی۔ آگے آیت میں بتایا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی اور برائی بھی چھپی نہیں رہے گی۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں گھوڑوں کی مثال دی گئی ہے کہ وہ کیسے اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، کیسے اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ مگر اے انسان، تجھے رب نے پیدا کیا، نعمتیں دیں،
تو کیوں محنت نہیں کرتا؟ نعمتیں پا کر رب کا ہی حق ادا نہیں کرتا؟ تو کیوں اتنا رب کا ناشکرا ہے؟ سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اس دن نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں عیش کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے۔ سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان مال کی محبت میں گرفتار ہے، جس نے اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا اور پھر تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خواب غفلت سے جاگو، نعمتوں کی جواب دہی ہونی ہے، یعنی جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا سوال ہوگا کہ ہم نے ان کو کہاں خرچ کیا۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چھوٹی سی سورہ میں پورے دین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے 4 کام کرنے والوں کے۔ وہ کام یہ ہیں: ایمان لائیں، نیک عمل کریں، آپس میں حق بات کی تلقین کریں اور صبر کی تلقین کریں۔ وقت گزر رہا ہے، فائدہ نہیں اٹھایا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ صبر کے ساتھ دین پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں اخلاقی برائیوں کا تذکرہ ہے، جیسے طعنہ دینا، جھوٹ بولنا، غیبت۔ یہ سب کام کرنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ اسی طرح مال سمیٹ سمیٹ کر رکھنے والوں کا بھی برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ساری برائیوں سے محفوظ فرما لے۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں ہاتھی والوں کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ابرہہ اپنے لشکر والوں کے ساتھ کعبے کو ڈھانے آیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق یعنی پرندوں سے پورا لشکر تباہ کر دیا تھا۔ سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے۔ اتنے سارے احسانات کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجتے ہیں۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور جاہلیت کی اخلاقی حالت کو بتایا گیا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتے تھے، محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آگے آیت میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے، کیونکہ غفلت اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اخلاقی خرابی کا ذکر ہے، وہ عام استعمال کی چیزیں بھی کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ اللہ ہمیں تمام بری عادتوں سے بچا لے، آمین۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی۔ قرآن، دین کے ساتھ ساتھ صحابہ جیسے جانثار ساتھی دنیا میں عطا کیے، اور آخرت میں کوثر عطا کریں گے۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جو ایک بار اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن بدعتی لوگ اس کا پانی نہیں پی سکیں گے، یعنی جو لوگ دین میں نئی ایجادیں گھڑ لیتے ہیں۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اس سورہ میں کافروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان براءت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ میں شرک کے مکمل نفی کی گئی ہے۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی آخری مکمل سورہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے عروج کا ذکر ہے۔ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس نعمت کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ تو فتح و کامرانی مل جائے تو اللہ کی تسبیح کے ساتھ تعریف کرو۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ المسد بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو لہب تھا۔ اس سورہ میں اس سب سے بڑے گستاخ اور اس کی بیوی کے لیے سخت ترین عذاب کی وعید ہے۔ سورۃ الاخلاص،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ توحید پر سب سے جامع سورہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ ہر کام صرف اللہ کے لیے کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب آگے آنے والی دو سورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں: سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز سے پناہ دینے کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس سورہ میں مخلوق کی برائی سے، رات کی تاریکی سے، پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے رب کی پناہ لی گئی ہے، یعنی بیرونی شرور سے پناہ لی گئی ہے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کی شروع کی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 صفات بیان کر کے اس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ جنات کی شرارتوں اور انسانوں کی شرارتوں سے، جو کہ دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، ان سے پناہ لی گئی ہے۔ اس سورہ میں اندرونی شرور یعنی باطنی وسوسوں سے پناہ لی گئی ہے۔ ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے ان دونوں سورتوں کو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو، صبح، شام اور رات پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرما لے۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ ہم سب سے دور قرآن سننا قبول فرمائیں، اور ہم خود بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ساری بہترین نیکیاں کرنا آسان کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔